اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے توحید کا بیج کاشت کرنے کے لیے مناسب زمین کی تلاش میں سفر کرتے رہے، وہ کچھ مدت شام میں رہنے کے بعد اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے حکمران تولیس، اس کا اپنا نام سنان بن علوان تھا، نے ان کی بزرگی کے اعتراف میں ایک لڑکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ سنان بن علوان کا تعلق ہائیکوس خاندان سے تھا، جو نسلاً عرب تھے۔ جو مبارک توشیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی، وہ پردیس میں آ کر ہاغار یعنی اجنبی عورت کہلائی۔ یہ ہاغار لفظ عربی میں ہاجر بن گیا۔ حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ باقی واقعہ آپ حضرت کو معلوم ہوگا کہ وہ مکہ تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور پھر وہاں پر اصل اور خالص عرب نسل بنو جرہم نے وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی، اور انہیں اجازت مل گئی۔ جن کا نسلی تعلق بنو قاتان سے تھا، وہاں آباد ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، مگر بنو جرہم میں پھل بڑھ کر انہوں نے عربی زبان سیکھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل آگے چلی، اسے عربی مستربہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی سلسلہ شروع ہوا۔ ہمارے سروں کے تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر اسی سلسلہ نسب میں تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہاجر رضی اللہ عنہا کی نسل میں کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ اس دوران نبوت کا سلسلہ شام میں سکونت پذیر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عراق، شام اور مصر کا وسیع و عریض ممالک میں اصلاح انسانیت کا کام ان کی اولاد کی سپرد کیا۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر رسول پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر و انبیاء کرام بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور عیس زیادہ نامور ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام عیس کے بیٹوں میں سے تھے جنہیں نبوت ملی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال میں ہوا، اور انتقال کے 64 سال بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مصر کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا بیسر بن حام طوفان نوح کے بعد اپنے کنبے کے 30 افراد کے ساتھ وادی نیل میں اترا، اور موجودہ قیرہ سے 19 کلومیٹر دور منف کو آباد کیا۔ بیسر کے بیٹے مصر بن بیسر نے طویل عمر پائی اور قبیلہ کو منظم کیا۔
مصر کا علاقہ اسی کے نام سے موسوم ہوا۔ مصر میں آباد زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے، ان میں قبطی بھی تھے، قوم عمالقہ اور یونانی بھی آباد تھے، لیکن قبطیوں کی اکثریت زیادہ تھی۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان صرف 80 مرد و زن تھے۔ انہی سے دنیا کی آباد کاری کا اثر نو آغاز ہوا۔ ان کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سام بن نوح کی نسل سے عرب، فارس اور روم آباد ہوئے۔ یافس بن نوح کی اولاد سے ترکوں، چینیوں اور یاجوج ماجوج نے جنم لیا۔ حام بن نوح کی نسل نے افریقہ کو آباد کیا۔ حبشی، سوڈانی، قبطی اور بربر اسی کی اولاد سے ہیں۔